بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے یا نبی اللہ، میں آپ کی صحبت میں چند روز رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے شریعت کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، تم دنیا کمانا چاہتے ہو، تو پھر میرے ساتھ رہنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس دل میں دنیا ہو اور بندہ دنیا کمانے لیے دین پر عمل کرے تو پھر اس کو دین کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ نہیں، در حقیقت میرے دل میں دین کی محبت ہے اور میں آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس لیے چند دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا۔ آپ نے ایک سفر شروع کیا تو چلتے چلتے آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور ایک دریا کے کنارے پر آرام کی غرض سے بیٹھے تو بھوک نے ستایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ 3 روٹیاں نکالی، ایک خود نوش فرمائی، ایک اس بندے نے کھائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا سے پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس بندے نے وہ تیسری روٹی بھی بعد میں یا چھپا دی یا اس نے کھا دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ تو یہ بندہ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی، وہ گم ہو گئی، یہ نہ مانا۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ لیا اور چل دیے۔ جب کافی سفر کیا تو بھوک محسوس ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے، اس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو آواز دی، وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا تو آ کر آپ کے سامنے لیٹ گیا۔ تو آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت پکایا اور کھایا، اور بعد میں آپ نے اس کی ہڈیاں جو تھیں وہ ایک جگہ پر اکٹھی کی اور اسے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ تو وہ ہرنی کا جو بچہ تھا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنی ماں کے پاس دوبارہ چلا گیا اور اچھلنے کودنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے سے مخاطب ہوئے کہ دیکھو، جس اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے، میں اس اللہ کا واسطہ تجھے دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ وہ جو تیسری روٹی تھی وہ کس نے کھائی؟ اب یہ بندہ نہیں مانا، کہنے لگا کہ اے یا نبی اللہ، مجھے تو نہیں پتا۔ خیر، آپ آگے بڑھ گئے۔ جب چلتے چلتے آگے پانی آیا، کوئی دریا آیا، تو آپ نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور جیسے زمین پر انسان چلتا ہے ایسے پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ پانی کو جب دریا کو پار کیا تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو، جس اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے، میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی۔ یہ بندہ مکر گیا، کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی، یہ نہ مانا۔ آپ تھوڑا آگے چلے، آگے آپ نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرے تو وہاں پر ریت تھی۔ آپ نے ریت کا ایک ڈھیر لگایا ہاتھوں سے اور اس کے 3 حصے کیے، اور آپ نے ریت سے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جاؤ۔ یہ ساری ریت سونا بن گئی۔ تو آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور آپ فرمانے لگے کہ یہ ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تمہارا، اور ایک حصہ ہم اس بندے کے لیے چھوڑتے ہیں کہ جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی۔ اب یہ بندہ فٹافٹ سے بول پڑا اور کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، وہ تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی، اس لیے یہ 2 حصے میرے بنتے ہیں اور ایک حصہ آپ کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تمہارے دل میں دولت کی محبت ہے، تم دنیا کمانے کی نیت رکھتے ہو، تو پھر میری صحبت میں رہنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ 3 حصے جو ہیں سونے کے، یہ تمہارے ہیں۔ آپ آگے بڑھ گئے تو یہ بندہ سونا سمیٹ کر اپنے کپڑے میں ڈال رہا تھا کہ اس کو 3 بندوں نے دیکھ لیا۔ اب وہ جو 3 شخص تھے ان کے دل میں چور آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یار، یہ اکیلا شخص ہے اور اس کے پاس اتنا سونا ہے، کیوں نہ ہم تینوں مل کر اس کو جان سے مار دیں اور یہ سونا جو ہے آپس میں تقسیم کر لیں۔ اب یہ بندہ پھنس گیا، یہ سوچنے لگا کہ یار، یہ تو بڑا برا ہوا، میں تو اتنی مشکل سے میں نے جھوٹ بول کے یہ سونا حاصل کیا ہے اور یہ چور مجھ سے سونا ہتھیا کر لے جائیں گے۔ یہ کہنے لگا
کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ یہ چاروں مل کر آپس میں بانٹ لیتے ہیں، مل بانٹ کر کھائیں تو اس میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ہم چاروں آپس میں اس کو بانٹ لیتے ہیں۔ اب یہ بندے اس پر ایگری ہو گئے، یہ کہنے لگے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ جب بندہ خوش ہوتا ہے، اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، تو وہ جیسے دوست مل کے کہتے ہیں کہ چلو کوئی چیز کھانے کا پروگرام بناتے ہیں، تو انہوں نے کھانا کھانے کا پروگرام بنایا۔ اب یہ شخص جو اکیلا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم بازار سے کھانا لے کر آؤ۔ اس کو کچھ روپے دیے، یہ کھانا لینے چلا گیا، اور جب یہ کھانا لینے گیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں، کھانا لوں اور اس میں زہر ملا دوں۔ جب یہ تینوں کھائیں گے اور مر جائیں گے اور میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ تینوں کھا کر مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اب یہ جو تینوں بیٹھے تھے، یہ سوچنے لگے کہ جیسے ہی یہ بندہ کھانا لے کر آئے گا نا، ہم اس پر حملہ کریں گے اور اس کو جان سے مار دیں گے، اور سارا سونا اس کے 3 حصے ہم کر لیں گے، کیونکہ ہم 3 ہیں، اس لیے ہمیں سونا بھی زیادہ مل جائے گا اور اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اب دونوں کے دلوں میں چور آ گیا، اس نے ایسا کیا کہ کھانا لے کر آیا اور اس میں زہر ملا دیا۔ انہوں نے ایسا کیا کہ جیسے ہی یہ کھانا لے کر آیا، آتے ہی اس کو پکڑا، اس کو دبوچا اور اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اور خود اس سونے کے 3 حصے کر لیے، اور بعد میں انہوں نے کھانا کھایا تو تینوں وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گئے، اور یہ چاروں کی لاشیں وہیں پر پڑی رہ گئیں اور سونا پاس پڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں سے گزرے، اور آپ نے اس سونے کو اور اس لاشوں کو دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے، یعنی یہ دنیا یہیں پر رہ جاتی ہے اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا کا جتنا بھی مال ہے، اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر رہ جانا ہے۔ آدمی تنہا خالی ہاتھ یہاں سے چلا جاتا ہے، ساری عمر انسان پلاننگ ہی کرتا رہتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، لیکن جب جاتا ہے تو سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ تو جتنا انسان دنیا میں مگن ہوگا، دنیا کا لالچ اس کے دل میں ہوگا، دنیا کی طلب جتنی زیادہ اس کے دل میں ہوگی، دنیا چھوڑتے وقت اتنی ہی زیادہ اس کو تکلیف ہوگی۔ جتنا مال کی محبت کم ہوگی، اتنا جو ہے انسان آسانی کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا، اتنا افسوس کم ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا بڑی بے وقعت ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز یہاں رہ جانے والی ہے۔ اس لیے اپنے دل میں دنیا کو اتنی جگہ دیں کہ جتنی اس کی اوقات ہے، اور اس